یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو ہماری آج کی نسلوں کو بھی پتا ہونے چاہیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی، کہ ہم اپنے اس ورثے پہ فخر کر سکیں، شکر ادا کر سکیں، اور یہ غور و فکر کریں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ 1000 سال پہلے ہمارے سائنسدان، ہمارے موجد، ہمارے دانشور، ہمارے فلسفی ایسی چیزیں ایجاد کر رہے تھے، ایسی چیزوں پہ علم کے ایسے خزانوں میں غوطے لگا رہے تھے، انفس میں بھی اور آفاق میں بھی، کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آنے جن ہے، کس مخلوق ہے، کون سی مخلوق ہے یہ کہ جس کو علوم اور فنون کے خزانے ہیں جو بولتے چلے آ رہے ہیں ان وجود سے، اور ہمیں پورے قرون اولیٰ میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان سائنسدان ایسا ہو کہ جو ایک فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو۔ ملٹیپل فیلڈز میں انٹر لنکنگ سائنسز تھیں، آپس میں تعلق تھا ان کا، اور انفس اور آفاق کا اتنا خوبصورت بیلنس کرتے تھے۔ وہی آدمی اپنے انسان کے جسم کے بارے میں بھی لکھ رہا ہے، وہی فلسفے کے بارے میں بھی لکھ رہا ہے، وہی فلکیات کا بھی ایکسپرٹ ہے، اور وہی انجینئرنگ اور میتھمیٹکس میں بھی کام کر رہا ہے، اور ہر جگہ کٹنگ ایج گراس روٹ لیول پر ایسا کام کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے انسان نے کبھی دیکھا نہیں، اور آج عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ وہ سارا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ دیں گے، اور واقعی انسان کے لیے حیران کر دینے والا کمپیریزن ہے کہ ہمیں پڑھایا کیا جاتا ہے اور حقیقت میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو سائنسدانوں کا اور تاریخ کا کمپیریزن دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اسٹیفن ہاکنز ایک برٹش سائنٹسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ گیلیلیو دنیا کا وہ واحد سائنسدان ہے جس کی سب سے گریٹسٹ کنٹریبیوشن ہے فزکس میں، انسانیت کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور وہ اس کو گریٹسٹ ایکسپیریمنٹر یا سب سے بڑا سائنسدان کا خطاب گیلیلیو کو دیتا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ البیرونی اس کے مقابلے میں، گیلیلیو تقریباً 1564 اور 1642 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کو ماڈرن سائنس کا باپ کہا جاتا ہے آلموسٹ، اور خاص طور پہ اسٹیفن ہاکنز نے، جو کہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے اس کو یہ خطاب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ البیرونی جو 973 میں پیدا ہوئے، تقریباً اس سے 700 سال پہلے دنیا کے سب سے بڑے ایکسپیریمنٹر، سب سے بڑے سائنسدان، موجد اور حیرت انگیز وجود کہ جنہوں نے تقریباً 200 کتابیں لکھی اور تجربات کیے، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی لٹریری آؤٹ پٹس، یعنی جو کتابیں اور لٹریچر اور مٹیریل، سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اور سائنٹیفک پیپرز جو البیرونی نے لکھے، وہ کچھ 13,000 صفحوں سے زیادہ ہیں۔ اور آپ کو اس کا اندازہ اس طرح ہوگا کہ گیلیلیو اور نیوٹن نے بھی مل کر کبھی اتنے پیجز نہیں لکھے جتنے البیرونی نے اکیلے لکھے تقریباً 700 سال پہلے۔ یعنی روس کے سٹیمپ کے اوپر البیرونی کی تصویر ہے، افغانستان کے سٹیمپ پہ البیرونی کی تصویر ہے، ایران میں ان کا ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ایکسپیریمنٹر 973 عیسوی میں پیدا ہونے والے جو 1048 میں انتقال کر گئے، اگر البیرونی دنیا میں نہ ہوتے تو ہم آپ کو پورے یقین اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن سائنس نے دنیا میں وجود نہیں رکھنا تھا۔ آگے ہم آپ کو البیرونی کے اور کارنامے بھی بتائیں گے، لیکن یہاں پہ صرف ایک سرسری کمپیریزن یہ دے رہے ہیں کہ جہاں پہ گیلیلیو کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بتایا جاتا ہے جو 16ویں صدی میں پیدا ہوا ہے، اس سے 700 سال پہلے البیرونی وہ کام کر چکے ہیں جو گیلیلیو اور نیوٹن کو ملا بھی دیں آپ تو کلیکٹیولی ان کے کام سے زیادہ کام البیرونی کا ہے۔ اور تمام ریسرچ جو گیلیلیو اور نیوٹن نے کی ہے، البیرونی کے کاغذات اور کتابوں سے کی ہے کہ جو ان کے ہاتھ اسپین اور اندلسیہ سے لگے تھے۔ اس سے اندازہ کیجئے البیرونی کے سٹیچر اور سائز کا کہ آج دنیا کے 3 ملک ان کو اون اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پیدا روس میں ہوئے تھے، یعنی ازبکستان میں اس زمانے کے علاقے میں پیدا ہوئے، پھر ایران میں بسے آ کے، پھر افغانستان میں بسے آ کے، اور ٹریولر بھی تھے، ایک سائنٹسٹ بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، رائٹر بھی تھے، اور سب سے بڑے انوینٹر بھی تھے کائنات کے اس وقت کی دنیا میں، اور بلکہ آج بھی اگر میڈیول ایج اور اس زمانے کو دیکھا جائے تو البیرونی سے بڑا سائنسدان لکھنے والا، جیسے عرض کیا 200 کتابیں لکھی، 13,000 صفحے لکھے، اور نیوٹن اور گیلیلیو نے کمبائنڈ اتنا کام نہیں کیا جتنا ایک البیرونی نے ان سے 700 سال پہلے کر ڈالا تھا۔ البیرونی پہ انشاءاللہ اور ان کے کارناموں پہ ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے۔ فزکس اور میٹر کے حوالے سے ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ انٹونیو لیووسیر نے تقریباً 1743 میں جو پیدا ہوا، اس نے یہ ڈسکور کیا کہ میٹر میں چینج اٹس فارم اور شیپ لیکن اٹس ماس ریمینز دی سیم، یعنی میٹر کی، مادے کی شکل، ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اس کا وزن وہی رہتا۔ اس بات کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ مسلمان سائنسدان یا البیرونی نے اس حوالے سے کیا کام کیا تھا، ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو حضرت علی کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں، جہاں سے آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ مسلمان عارف، وہ لوگ کہ جو انسان اور اللہ کے تعلق کو جانتے ہیں، انسان اور کائنات کے تعلق کو جانتے ہیں، اس راز کو سمجھتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے، وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، سپیس کیا ہے، میٹر کیا ہے، انرجی کیا ہے، نور کیا ہے، اور نور اور انرجی کا آپس میں انٹر ریلیشن شپ کیا ہے، یہ سارے راز
کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتے ہیں، ابن عربی نے ان کو عروج پر پہنچا دیا تھا ایکسپلین کرتے ہوئے. حضرت علی کے سامنے ایک مرتبہ لکڑی جلائی گئی اور کسی نے دیکھ کے اس لکڑی کو کہا کہ یہ لکڑی جل کر ختم ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مادے نے صرف اپنی شکل بدلی ہے، جلی تو صرف ہوا اور پانی ہے. اب دیکھیے یہ بات کہ اس وقت ان کی نگاہ اور یہ معرفت یہ بات جانتی تھی کہ ٹرانسفارمیشن آف میٹر کی ناٹ بی ڈسٹرائڈ بٹ اونلی چینجز فارم. یہ بات حضرت علی سے جو شروع ہوتی ہے اور یہ معرفت کے سلسلوں میں، اسی لیے مسلمان سائنسدان جن کی بنیاد عرفان اور معرفت پہ ہوا کرتی تھی، وہ اپنے حکمت سے، نور سے، فراست سے یہ باتیں جان جایا کرتے تھے کہ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ جدید دور کے تقاضوں کے بغیر، ٹولز کے بغیر کس طریقے سے وہ یہ باتیں ڈسکور کر سکے. اسی طرح البیرونی نے تقریباً 700-800 سال پہلے اینٹونیو لیووسیئر سے یہ بالکل تصور دیا تھا کہ لا آف کنزرویشن آف ماس، جہاں ماس جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ صرف تبدیل ہوتا ہے، اپنی شکل تبدیل کرتا ہے. یہ لا البیرونی نے 700 سال پہلے دے دیا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ عربی زبان میں نقشے بنے ہوئے، پورے ڈائیگرامز اویلیبل ہیں اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ پورا قانون البیرونی کی کتابوں سے لیووسیئر نے دوبارہ ڈسکور کیا یا پڑھا تقریباً 700 سال کے بعد. یعنی فزکس اور میٹر کے حوالے سے البیرونی کی جو ریسرچ ہے اس کو صرف ریپروڈیوس کیا ہے ان بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے، اور ثبوت کے طور پہ اوریجنل مینuscripts اگر آپ البیرونی کو اٹھا کے دیکھیے تو وہاں پر آپ کو وہ سارے مٹیریل، ساری ریسرچ لا آف کنزرویشن آف میس، فزیکل میٹر کے حساب سے جس پر بلڈ کر کے بعد میں ایگزیکٹلی یہی وہ ڈاکٹرن ہے جو E=mc² میں آئنسٹائن نے استعمال کیا کہ میٹر کی ناٹ بی کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ، اونلی چینجز فارم، اور میس اور انرجی کی ٹرانسفارمیشن آپس میں ہو سکتی ہے. ان ڈاکٹرنز اور پرنسپلز کو ابن عربی نے بھی ایکسپلین کیا جب وہ ذرہ کو ایکسپلین کرتے ہیں، ایٹم کو، اور اس کے بعد ایٹم کا ریلیشن شپ انرجی اور نور کے ساتھ. کیونکہ جب اللہ نور السماوات والارض کی آیت قرآن میں آئی کہ اللہ زمینوں و آسمانوں کا نور ہے، تو نور کی ایک ٹرانسلیشن انگریزی میں لائٹ نہیں ہے، انرجی ہے. اور اس لیے مسلمانوں نے انرجی کی ڈاکٹرن پہ، میٹر اور انرجی ریلیشن شپ پہ اتنا کام مسلمان سائنسدانوں نے کیا، مسلمان فلاسفرز نے کیا، مسلمان مسٹکس نے کیا. اور قرآن میں بھی جب ہم کو اتنی مثال ملتی ہے کہ میٹر اور انرجی ٹرانسفارمیشن کی بات تو قرآن عام کرتا ہے، اور واقعہ معراج بذات خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میٹر اور انرجی کی، کہ میٹر کی جو اتنا محدود فائنائٹ ایلیمنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں میں اس پورے معراج کے سفر پہ گئے اور تشریف لے کر آئے. جب تشریف بھی لے آئے تو اس وقت دروازے کی کنڈی تک ہل رہی تھی، اور ٹائم اینڈ سپیس کی کیا ریلیشن شپ تھی، ٹائم کدھر تھم گیا تھا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہاں پہ استعمال ہو رہی تھی. یہ ساری ڈاکٹرنز جن کو آج فزکس سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے دین کی بنیادی جزو ہیں. اور جو انسان اس روحانیت میں، اسپرچوالٹی میں اپنے آپ کو اوپر کرتا ہے، ان ساری ڈاکٹرنز میں سے، ان ساری کیفیات میں سے فزیکلی گزرتا ہے. سائنسدان 5 حسیات کی بنیاد پہ تجربے کر کے ان چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان سائنسدان کا لٹرلی الہام کی بنیاد پہ، انسپریشن کی بنیاد پر ان چیزوں کو، اور تجربے اور حق الیقین کی بنیاد پر ان چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں. تو البیرونی کی یہ ڈیفینیشن فزکس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، جو میٹر کی بات کی، 700 سال پہلے کم از کم اینٹونیو سے، اور اینٹونیو نے تقریباً یا ری ڈسکور کیا اس کو، یا پھر اس نے براہ راست البیرونی کی کتابوں سے اس کو لے کر اپنے نام سے آگے چلایا. یہ بھی تاریخی بددیانتی ہے کہ نام اینٹونیو کا لیا جاتا ہے میٹر کے حوالے سے، لا آف کنزرویشن آف میس، لیکن البیرونی کا اس میں کوئی ذکر نہیں کرتے ہیں.